جناب مفتی صاحب، میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا, وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی, اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں, سردے کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں. اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے, ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا, مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے, وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے, وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا, آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا آپ سینما گھر میں, ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. او بھائی, فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے, کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے. آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ, دیکھنے کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا, وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے, اچھے مقصد کے لیے. وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں. مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں روکتا. کتنا اچھا میسج گیا. بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں. تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو, وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو, اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں, وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں, عبادت کی ہو, تو پھر آپ بتاؤ. تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے. قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے, نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. ہاں, وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے, ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گری, وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم. اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے, میں اسے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں, پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے, میں نے بھی کیا تو کیا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے, تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے, ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کورنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب, بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں, شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے. تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کورنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں, کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا, کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا. تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا, اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی, مرنے کے بعد کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے, وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے. مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے, جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ, پکی قبر نہ بناؤ, نہ قبروں پہ پھول ڈالو, کچھ بھی نہیں. آرام سے ایک بالش قبر, سیدھا سادہ دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اماں ہیں ان کی قبر کی, بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو, میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر, میرے شیخ مفتی رشید احمد کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا, قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں, پھول ڈالے, تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, ان پہ پھول نہیں, ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا, یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں, تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے, پھول ڈالتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں, پھر قوالیاں ہو رہی ہیں, پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے, یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا, نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا, پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹکتی نہیں ہے, سنت ٹکتی ہے.
سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوگی، پکی نہیں ہوگی، کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر، کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا اور جو ہے نا، جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا، بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں، فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ، اتنی سادہ، غسل دیا، کفن دیا، دفن، ختم، ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے، اتنا اس کو پروٹوکول، اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی، میت کا بس اتنا پروٹوکول، غسل، کفن، جنازہ، دفن، اینڈ. نہ کوئی برسی، نہ کوئی تیجا، نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی کی تیسی بھائی. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے، 40واں کرتے تھے، میرے چاچا بھی. تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی. بدعت کچھ دن چلتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے. بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا، اس دفعہ تھوڑا چینج ہے، اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا. اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی ایسی گالیاں دیں، ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں، پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں، یہ کون سے پارٹس ہیں. تو جو ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں، یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی، تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں بھائی، ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے، جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے، جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے، اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول ڈانس ہوگا، لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے یار یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں، جب آپ نے لڈو کھلا دی ہے تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے، کیک حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے. برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے. جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا، لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا، رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا، گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی، پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے، پھر غسل بھی ہوگا، پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا، ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ، پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی، پھر اور چینجنگ ہوگی، پھر